چھٹے میڈیکل بورڈ نے بھی میاں نواز شریف کی اینجیوگرافی تجویز کر دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے علاج کے لیے چھٹا میڈیکل بورڈ تشکیل، پروفیسر ڈاکٹر ثاقب شفیع، پروفیسر شاہد حمید میڈیکل بورڈ میں شامل۔ دونوں ماہرین امراض قلب نے سابق وزیر اعظم کا طبی معائنہ کیا۔ میاں نواز شریف کے ذاتی معالج اور جیل کے میڈیکل آفیسر بھی موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم کے علاج میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم کی میاں نواز شریف کو علاج کی بہترین سہولیات دینے کی ہدایت۔ نواز شریف جس اسپتال سے علاج کرانا چاہیں منتقل کیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، وزیر اعظم عمران خان کی میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت۔ ایک ورکنگ ادارہ ہے، روزانہ وہاں اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، ہزاروں مریض وہاں سے مستفیض ہوئے ہیں۔ ہم ٹیلی کانفرنس ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انگلینڈ میں ان کے ساتھ باقاعدہ ٹیلی کانفرنس کروا دیں گے، ان کو ہم شفٹ کر کے یو کین سی ایوری تھنگ، ان کی ایک ایک انویسٹیگیشن، ان کے ساتھ ایک ایک ڈسکشن۔ جہاں تک آپ الیکٹروفیزیالوجی کی بات کر رہے ہیں، یہ سہولت اس وقت شفا کے اندر موجود ہے، وی ول آرگنائز دیٹ آلسو۔ ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، جو سہولت وہ لینا چاہتے ہیں۔ پنجاب حکومت سابق وزیر اعظم کے لندن واپس معالج سے ٹیلی کانفرنس کرانے پر تیار۔ صوبائی وزیر صحت کہتی ہیں میاں نواز شریف کا علاج الشفا اسپتال اسلام آباد میں ممکن ہے۔ بولی نواز شریف اینجیوگرافی کرانے سے انکار کر چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی اراکین کو سابق وزیر اعظم کی صحت بارے تشویش، چودھری پرویز الہی کا حکومت کو لندن والے ڈاکٹر کو پاکستان بلانے کا مشورہ۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے میاں نواز شریف کے علاج بارے اپوزیشن سے تعاون مانگ لیا۔ ڈاکٹر مظہر اقبال بولے، لندن میں آپریشن کے دوران سابق وزیر اعظم کی شریان پھٹ گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم سے آج ملاقات کا دن، طبیعت کی ناسازی کے سبب منع کرنے کے باوجود علاج کے لیے اسپتال داخلے پر آمادہ کرنے کی کوششیں ایک بار پھر ناکام۔ سابق وزیر اعظم نے لندن علاج کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ نواز شریف کو جیل میں علاج کی سہولتیں میسر نہیں۔ سینئر لیگی رہنما جاوید ہاشمی کی جیل کے باہر میڈیا ٹاک، بولے عمران خان کے ذہن میں نواز شریف کے خلاف ذاتی انتقام ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کسی کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ لاہوریوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ نے میٹرو بس سروس کے کرائے میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس، کنٹریکٹ ملازمین کی وفات پر اہل خانہ کے لیے مالی امداد منظور۔ ڈی جی پی آر کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں بھرتیوں کی بھی منظوری۔ پاکستان ریلوے نے کرائے راؤنڈ کر دیے، 120 والے ٹکٹ کی نئی قیمت 100 روپے مقرر، 120 سے اوپر کا ٹکٹ 150 کا ہو گیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 1250 روپے برقرار، نئی قیمتوں پر عمل درآمد 11 مارچ سے ہوگا۔ لیسکو کا بجلی نظام انسانی زندگیوں کے لیے تھریٹ، 5000 سے زائد مقامات ناقص تعمیرات کے سبب ڈینجر زون قرار۔ پوش ایریاز میں شہریوں اور ملازمین کو کرنٹ لگنے کے سب سے زیادہ خطرات۔ گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں 612 مقامات کی نشاندہی۔ پیپکو رپورٹ کی روشنی میں حفاظتی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ حکومتی آمدنی بڑھانے کا نیا نسخہ، گھروں پر ہی نہیں خالی پلاٹوں پر بھی ٹیکس۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے محکمہ بلدیات سے خالی پلاٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ شہر کی تھوک اور خوردہ مارکیٹس میں مہنگائی کی تازہ لہر، 12 روز میں چینی کی قیمت میں فی کلو 3 روپے اضافہ، 100 کلو بیگ کی ایکس مل قیمت 5750 روپے ہو گئی۔ اکبری منڈی میں 5900 تک دستیاب، پرچون میں فی کلو 62 روپے پر فروخت جاری۔ ٹماٹروں کی گرانی سر چڑھ کر بولنے لگی، سرکاری نرخ نامے کے برعکس 150 روپے کلو تک فروخت جاری۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی بے بسی پر شہریوں کی تنقید۔ ایل ڈی اے سری سفید ہاتھی بن گیا، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود متاثرین کی دادرسی ہوئی، نہ ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ 9000 فائل ہولڈرز کو پلاٹس کی الاٹمنٹ لٹکنے کا خدشہ، فیز 1 کی ڈیولپمنٹ بھی پری کوالیفیکیشن تک محدود۔ ایل ڈی اے حکام ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔
असल माल गबन, जाली हवाले। पुलिस एहलकारों की होशियारियां, पकड़ी जाने वाली मुनशियात की जगह जाली मुनशियात एंटी नारकोटिक्स के हवाले करने का इंकशाफ। पकड़ी जाने वाली मुनशियात के फॉरेंसिक टेस्ट में भांडा फूटा। आईजी एहलकारों की मुजरिमाना फेल में मुलव्विस होने पर फौरी मुतहरिक। थानों के माल खानों की चेकिंग का हुक्म। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत के खिलाफ क्रैकडाउन। 160 मदरसे, 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरीज तहवील में ले ली गई। तंजीम के जेर इंतजाम 2 कॉलेजेस, 4 अस्पताल और 178 एम्बुलेंसेज भी कब्जे में ले ली। जमात-उद-दावा के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जमात-उद-दावा के कब्जे में लिए गए स्कूल, डिस्पेंसरी, मदरसे पहले की तरह मामूल के मुताबिक चलते रहेंगे। आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार अब्दुल अलीम खान के लिए बी क्लास। साबिक सीनियर वजीर की फाइल एडिशनल चीफ होम सेक्रेटरी को इरसाल कर दी गई। सरकारी स्कूलों से सोलर पैनल खराब या चोरी होने का इंकशाफ। बेशतर स्कूलों में सोलर पैनल्स खराब हो गए। पैनल्स की चोरी और खराबी पर महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस। सूबे भर की तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला। फौरी सोलर पैनल्स की हिफाजत और सर्विस के लिए इक़दाम करने की हिदायत। शहर के बागीचों से शहरियों के लिए अच्छी खबर। तमाम पार्किंग फीस से फ्री हो गए। PHA ने सैर व तफरीह के लिए आने वालों से पार्किंग फीस की वसूली रोक दी। महकमा एक्साइज में ऑपरेशन क्लीन अप। नालायक, सुस्त और करप्ट अफसरान को ओहदों से हटाने का फैसला। तवील अरसे से एक ही सीट पर विराजमान अफसरों की छुट्टी। मुतल्लिका अफसरों को आइंदा माह तब्दील किया जाएगा। नए माली साल के बजट की तैयारी सुस्त रवि का शिकार। डेडलाइन गुजरने पर भी 15 महकमे बजट ड्राफ्ट की तैयारी ना कर सके। ड्राफ्ट की तैयारी के लिए 15 मार्च की आखिरी डेडलाइन जारी। रोशन पाकिस्तान और रोशन लाहौर की जानिब अहम कदम। शहरियों को बिजली की मुस्तहकम और बिला तातुल फराहमी का प्लान तैयार। आपको बताएं, प्लान नेपरा में जमा। NTDC ने प्लान की तैयारी अहम कामयाबी करार दी। नैब लाहौर इन एक्शन। साबिक वफाकी वजीर मियां मंजूर वटू के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। यूटिलिटी स्टोर में तैनाती का रिकॉर्ड तलब। मंजूर वटू पर दौरे वजारत में यूटिलिटी स्टोर्स में 200 पुरकशिश तैनातियों का इल्जाम है। साबिक सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ अहम पेशरफ। SECP ने रिकॉर्ड नैब में जमा करा दिया। जेल मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। महकमा दाखिला ने जेल अलाउंस मंजूरी के लिए समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। 20 रोज की 100% तनख्वाह के बराबर जेल अलाउंस की सिफारिश की गई। पंजाब काबीना की कारकर्दगी का जायजा। वजीर आजम का दौरा लाहौर अहम। वुज़रा से 1-on-1 मुलाकातों में कारकर्दगी पर बात होगी। वजीर आला ने 3 रोज तक वुज़रा को शहर से बाहर जाने से रोक दिया। शहर में जश्न बहारा की तकरीबात का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर शहरियों को सेहतमंदाना तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। कहती हैं शहर के बड़े पार्क्स में मिनी सर्कस और फूड गाला का इनेकाद किया जाएगा। जश्न बहारा के लिए पेंटिंग मुकाबले, मुशायरे, सूफी रंग म्यूजिक फेस्टिवल भी होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का MM आलम रोड पर एली कैफे को शो कॉज। 35 लाख बकाया जात की अदायगी के लिए 18 मार्च की डेडलाइन दे दी गई। शहरियों को जहरीले दूध से बचाने के लिए फूड अथॉरिटी मुतहरिक। जाली दूध के 4 ट्रक कब्जे में लेकर 15,000 लीटर दूध तल्फ कर दिया। DG कैप्टन रिटायर उस्मान कहते हैं जाली दूध की सप्लाई चेन का पता लगा लिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। घिनौने धंधे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बेदिया रोड के इलाके में घर में सिलेंडर धमाका। मां और बेटी झुलस गईं। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कत्ल के मुकदमात में दाद रसी के लिए 4 रोज में फैसला। समातों के लिए खुसूसी अदालत के क़याम की तैयारी। जजेस की माहाना कारकर्दगी जायजा। सेशन जज मुशावरत से मॉडल कोर्ट के जज का ऐलान करेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लाहौर इंतजामी बहरान का शिकार। कमिश्नर लीगल की अहम असामी समेत डिप्टी कमिश्नर की 3 असामियां भी खाली। कमिश्नर का चार्ज भी चेयरमैन PRA के पास। टैक्स वसूलियों की हिकमत अमली पर अमल दरामद में ताख़ीर। कनेज कॉलेज की तालिबात के लिए टेक्सटाइल के शोबे में मुलाजमतें। एप्टमा और कॉलेज इंतजामिया ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए।
چیئرمین ایپٹپا پنجاب احسن بشیر کہتے ہیں کالج کی طالبات کو ٹیکسٹائل کے مختلف شعبوں میں شامل کیا جائے گا۔ گرین ٹاؤن میں چوری کی واردات، لیڈی تفتیشی افسر کے گھر کا صفایا کر دیا گیا۔ نامعلوم چور جینڈر کرائم سیل کی اہلکار مصباح لیاقت کے گھر سے لاکھوں کا سامان لے اڑا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے سپریم کورٹ رجسٹری کے ججز کے اعزاز میں استقبالیہ، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس سید منصور علی شاہ کی شرکت۔ صدر حفیظ الرحمان نے ہائی کورٹ بار کی جانب سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لائف ٹائم ممبرشپ اور یادگاری شیلڈ سے بھی نوازا۔ لاہور ٹیکس بار کے زیر اہتمام وکلا کی ذہنی استعداد کار بڑھانے کے لیے لا کانفرنس، جسٹس محمد فاروق عرفان خان کی خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں وکلا کے لیے ٹریڈ مارک سمیت دیگر جدید قوانین بارے آگاہی وقت کا تقاضا ہے۔ اینٹی کرپشن کی طرف سے کیس دائر کرنے کی شرح میں ریکارڈ اضافہ، عدالت کے ریکارڈ روم میں کیس رکھنے کی گنجائش کم پڑ گئی۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے پرنسپل مرتضیٰ جعفری کی آج سالگرہ، عزیز و اقارب کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا، دوست احباب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی پرویز الہی کے میڈیا کوارڈینیٹر اقبال چودھری کے گھر آمد، خوش دامن کے انتقال پر تعزیت اور دعائے مغفرت۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا دورہ، ڈی ایم ایس ڈاکٹر کمال حفیظ نے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔ ادھر صوبائی وزیر کمیونیکیشن اینڈ ورکس آصف نقوی کا جنرل ہسپتال کا دورہ، ایمرجنسی، نیورو انسٹیٹیوٹ، شیلٹر ہوم کا جائزہ لیا، لوگوں کے مسائل بھی سنے۔ سنتزار لاہور میں رنگا رنگ تقریب، صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر احمد اجمل چیمہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پنجاب کی ثقافت کے اظہار کے لیے لگائے گئے سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ الحمرہ ہال میں منعقد جشن بہارہ کے سلسلے میں منعقد ٹیبلوز مقابلے، پی ایچ اے کی جانب سے لاہور کے 19 اسکولوں کے طلبہ و طالبات کی ٹیبلو کے مقابلوں میں شرکت۔ بچوں نے ٹیبلوز پر بھارتی ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، پانی کی قلت اور مسائل کو خوبصورت خاکوں کی مدد سے پیش کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم اور چیئرمین پی ایچ اے نے طلبہ کو یادگاری شیلڈ بھی دی۔ بیگن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں خواتین ڈے کے حوالے سے تقریب، اہلیہ گورنر پنجاب بیگم پروین سرور کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء میں شیلڈ تقسیم کی گئیں اور کیک بھی کاٹا گیا۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام یوم خواتین کی مناسبت سے تقریب، طالبات نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ کہتی ہیں پاکستانی خواتین دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر آشفا ریاض فتحانہ اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج آف کامرس میں سالانہ سپورٹس گالا، طالبات نے 100 میٹر ریس، چاٹی ریس، لیمن ریس اور رسہ کشی میں حصہ لیا۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ظفر عنایت کی خصوصی شرکت۔ گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ میں سالانہ سپورٹس ڈے، طلبہ نے 100 میٹر، 50 میٹر ریس، رسہ کشی اور دیگر کھیلوں میں حصہ لیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اور خواتین کے عالمی دن پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ریلی، سی ای او ہیلتھ سمیت WHO کے نمائندے سمیت دیگر کی بڑی تعداد میں شرکت۔